حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں لوگ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شعار ابھی بھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ امر باللہ منظر عام پر آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ بنو خزرہ کا سردار تھا۔ اس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمر نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمر نے یہ عمل برحق جانا اور وہ اپنے ساتھ حبل لے آیا۔ عمر کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اسی وجہ سے اہل مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ وہ لوگ ان چیزوں کو عبادت سمجھنے لگے، وہ ان سے مرادیں مانگتے تھے اور انہی کو خدا سمجھتے تھے۔ سب سے بڑا بت حبل ہی تھا، یہ انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ والے سب سے بڑا اور اہم سمجھنے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگایا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے لات، منات اور عزا تھے۔ طائف والے لات کی پوجا کرتے تھے اور وادی نخلا والے عزا کی پوجا کرتے تھے۔ یہ تینوں بھی عرب کے بڑے بت شمار ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو فتح مکہ کے دن پاش پاش کر دیا گیا۔ بتوں کا حج، طواف اور سجدہ کیا جاتا۔ بتوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی تھیں اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا۔ بتوں کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ صحیح البخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے بتوں پر ضرب لگائی اور ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی آیات تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔